إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال عز من قائل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله إلى آخر ما قال علیہ الصلوۃ والسلام. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، پچھلے کئی مہینوں سے وطن عزیز ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، دنیا کے ممالک میں، خطوں میں، گوشے گوشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا اور اس کے نتیجے میں ایک مرض پوری دنیا میں عام ہو گیا، جس کے نتیجے میں صرف اور صرف صحت، تندرستی، جسمانی سلامتی ہی متاثر نہیں ہوئی بلکہ اس کی زد میں انسانی زندگی کا ہر پہلو آ گیا. اس کا تعلق معیشت سے ہو، کاروبار سے ہو، بزنس سے ہو، مال اور دولت کی فراوانی سے متعلق مسائل ہوں، اناج، اشیاء خوردنی، غذا، لباس، کپڑے، غرض زندگی کے بنیادی جو اسباب اور وسائل ہیں وہ سب بھی اس کے نتیجے میں متاثر ہو گئے. بظاہر دیکھنے میں ایک وبا ہے جس کے نتیجے میں بیماری آئی جسے کووڈ کا نام دے دیا گیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ پچھلا 8 سے 9 مہینے کا جو عرصہ ہے اس پر تبصرہ کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہر ایک واقف ہے بلکہ اس کی زد میں ہے، اس سے متاثر ہے کم و بیش اور حالات سے دوچار ہے. گفتگو کرنے کا جو اصل موضوع ہے اور سوچنے کا جو نقطہ ہے وہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں اور اس سلسلے میں سوچیں، فکر کریں، تأمل سے کام لیں، تدبر کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنے اعمال کا، اپنے کرتوت کا، اپنے صبح و شام کا، رہن سہن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق حقوق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان سے متعلق حقوق کا، فرائض و واجبات کا، سنن مستحبات کا، غرض زندگی کے تمام تر گوشوں میں ایک بندے کی حیثیت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں عائد ہوتی ہیں اس حوالے سے اس تئیں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں تھیں، ہیں اور رہیں گی، اس سلسلے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک وبا عام ہوئی دنیا کے اندر اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بہت زیادہ بڑھ گئی اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں کمی آتی گئی اور اس وقت حالات بہت بہتر ہیں اور دھیرے دھیرے دنیا سے یہ وبا ختم ہوتی جا رہی ہے. مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وبا آئی، بہت زیادہ بڑھ گئی، پھر اس کے بعد کم ہوتی جا رہی، ختم ہو جائے گی. بس ہم مطمئن ہو جائیں کہ ایک وبا آئی تھی، چلی گئی اور ہمارا زندگی کا جو رہن سہن ہے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حقوق کے حوالے سے، اپنے بندگان کے حقوق کے حوالے سے جو پابندیاں اور ذمہ داریاں ہیں، واجبات ہیں، اس کو ہم نے کس حد تک ادا کیا، نہیں ادا کیا، اس میں کوتاہیاں کی، اس میں خلل رکھا، اس میں ہم نے سرتابی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بغاوت کی، اس حوالے سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی،
वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, जितनी भी नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं वो सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। छोटी बड़ी जिस्म व जान के अंदर जितनी नेमतें हैं इस रुए जमीन पर, जमीन व आसमान के बीच में जितनी नेमतें हैं सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। ये जान अल्लाह की नेमत है, ये माल अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, ये औलाद अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, ये अइज़ा अकारिब दूर नजदीक के अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, ये दाना, ये आग, ये पानी, ये ग़िज़ा, ये सेहत, आफियत, सलामती, मईशत, रोजगार, मुलाजमत, मेरे भाइयों सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। भला अल्लाह तबारक व तआला को हमारी जानें लेने से क्या मिलने वाला है? क्या इस कोविड के मरज के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के मुताबिक हजारों लाखों जानें नहीं चली गई? क्या हमारे अइज़ा और अकारिब दुनिया से नहीं चले गए, मौत के घाट नहीं उतर गए? हमने अपने हाथों से अपने अकारिब को दफन नहीं किया? क्या हमारी मईशत तबाह नहीं हो गई? क्या हमारे रोजगार मुतासिर नहीं हो गए? क्या जो कल हाथ ऊपर से लोगों को देने के लिए उठाते थे आज हाथ फैला करके लेने पर मजबूर हो गए? हालात क्या ऐसे नहीं हो गए दुनिया के गोशे गोशे में? इसमें कोई शक नहीं है। सवाल यही है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसने सारी नेमतें दी हैं भला उसे हमारी जानें लेने से क्या मिलेगा? भला उसे हमारे माल छीन लेने से क्या मिलेगा? हमें सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत हमसे छीन करके हमें मरज, वबा और बीमारी में मुब्तला करने से क्या मिलेगा? हमें टके टके का मोहताज बनाने से क्या मिलेगा? अवाम की, मेरे भाइयों, मुस्बत एक आम सोच के हिसाब से सोचने की जरूरत है। इसलिए इसका मतलब ये निकलता है कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी जानों से कुछ नहीं मिलना, हमारे मालों से कुछ नहीं मिलना, हमें जो नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं ऐसे देता रहे देता रहे देता रहे। बैक वक्त सारी दुनिया एक चटियल मैदान में इकट्ठा हो जाए, सबको अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों से नवाज दे और जितना जिसको चाहिए उतना नवाज दे, तो भी अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में उतनी भी कमी वाक़ई नहीं होगी जितना एक सुई की नोक समंदर के पानी में डालकर निकालने से कमी होती है। और अगर किसी को न दे तो अल्लाह तबारक व तआला का कोई एक बाल के बराबर भी कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इसलिए हमें यह सोचने की जरूरत है कि आखिर ये मुसीबतें क्यों आई, ये परेशानियां क्यों आई, ये मालो दौलत से लेकर के, मईशत से लेकर के, सेहत, अमन, सलामती, आफियत, हर एतबार से हमारी जिंदगी का नक्शा क्यों बदल गया? हमारी नेमतें निकमत व अजाब में तब्दील क्यों हो गई? हमारी राहतें मुसीबत में तब्दील क्यों हो गई? ये हमारी हालत क्यों बन गई? हमारी दुर्गत ये क्यों हो गई? हमने अपनी नेमतों को क्यों खोया? हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों आई? हम पिछले कई महीनों से इस तरह के हालात से क्यों दो चार हो गए? जाहिर है कि यही सोचने की जरूरत है। अगर हमने इतना ही समझा हुआ है कि मुसीबत आई और उसके बाद कुछ दिनों तक रही और उसके बाद चली गई और हमारा जो जिंदगी का रहन सहन पहले था, चंद महीनों पहले था, वही अब फिर से हो गया, हम वैसे ही अपनी हालत को बाकी रखे हुए हैं, वही अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को पामाल करना, अल्लाह के बंदगान के हुकूक को पामाल करना, अल्लाह की तौहीद से बगावत करना, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से बगावत करना, हलाल और हराम की तमीज के बगैर खाना जीना जिंदगी गुजारना, हड़प गबन चोरी और दीगर तमाम तर मुहर्रमात को पामाल करना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर हमने वही रवश अपनी जारी रखी तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मुसीबतें हम पर डाली गई हैं, जो अजाब में हमें मुब्तला किया गया है या मुसीबत से दो चार किया गया है, हमने इसका मकसद नहीं समझा, हमने इसके मकसद को समझने की कोशिश नहीं की। मेरे भाइयों, ये मकसद क्या है जिस मकसद की बुनियाद पर ये मुसीबतें आफतें दुनिया में आती रहती हैं? इसके पीछे दो मकसद होता है और बहुत खुला मकसद है, बहुत वाज़ेह मकसद है। वो मकसद या तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश का मकसद है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश, जांच पड़ताल, इब्तिला, और दूसरा या तो मकसद है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इकाब, गिरफ्त और सजा का मकसद। अब सवाल यही है, हर आदमी अपने गिरेबान में झांक करके देखे, जायजा ले अपना कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये जो हालात हमारे ऊपर डाल दिए गए, ये किसके हक में अजाब हैं और किसके हक में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश। माना क्या है इसका? मुसीबत आती है, मुसीबत का मतलब होता है जिससे दो चार किया जाए, उसकी हैसियत अजाब की है या उसकी हैसियत आजमाइश की है। अगर आजमाइश होती है कोई चीज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और बंदा उसमें कामयाब हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात बुलंद कर देता है, उसका मकाम ऊंचा कर देता है। और अगर अजाब होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो ये अजाब दुनिया में भी है और इसका अजाब अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत में भी दे सकता है, ये उसे अख्तियार है। अब हमें तय करना है कि हमारे हक में ये मुसीबतें अजाब बनकर के आई हैं या हमारे हक में ये मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश बनकर के आई हैं। कोई सवाल करता है, भला बताओ कि जो मुसीबतें हमारी और आपकी जिंदगियों में आती हैं वो अजाब हैं या अल्लाह की तरफ से आजमाइश है?
عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ اس کا جواب مفتی نہیں دے گا، اس کا جواب عالم نہیں دے گا، اس کا جواب علماء نہیں دیں گے، اس کا جواب ہم کو آپ کو خود دینا ہے، خود طے کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان مصیبتوں کو تو دعوت دی ہے، بلاوا کیا ہے، لیکن اپنے لیے عذاب بنا کر کے بلایا ہے یا آزمائش بنا کر کے بلایا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر صحیح ایمان باقی رکھا ہے، توحید پر ہم قائم ہیں، بدعات اور شرک سے اپنے آپ کو باز رکھا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنے گلے سے لگایا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیا ہے، اللہ کی فرائض و واجبات کی پابندی کی ہے، حلال و حرام اب بندگان کے حقوق میں حلال و حرام کی تمیز کر رکھی ہے، کسی پر ظلم نہیں ڈھایا ہے، زبان کو، آنکھ کو، ہاتھ کو، پیر کو، دیگر اعضاء اور جوارح کو سلامت رکھا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ عذاب نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ اور اگر آزمائش ہے ہمارے اوپر تو ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابته سراء فشکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء فصبر فکان خیرا له۔ مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، بڑا پیارا ہے معاملہ، حیرت انگیز ہے مسلمان کا، مومن کا معاملہ۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی، تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ صبر کر لیتا ہے تو یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر کوئی خوشحالی آتی ہے، آسانی آتی ہے، فراوانی آتی ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ مشکلات کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، خوشحالی کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، اس کے اندر، اس وبا کے اندر، اس مرض کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصیبت ڈال کر کے آزمایا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تم کو بھلائی دے کر کے آزمائیں گے، اچھائی دے کر کے آزمائیں گے، اور ہم تم کو مشکلات میں، پریشانیوں میں ڈال کر کے آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو اچھائی کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا اور تکلیف کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا۔ یہ تکلیف کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر اپنے آپ کو باقی رکھا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے امتحان تھا، ابتلا تھی، آزمائش تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں اگر ہم نے کامیابی حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پامال کیا ہے، ہم نے توحید کے اندر توحید سے بغاوت کی ہے، شرک کی ملاوٹ کر رکھی ہے اپنے عقیدے کے اندر، سنت کو پامال کیا ہے، بدعات اور معاصیات سے اپنے آپ کو بھر دیا ہے، اور اللہ کے واجبات کو پامال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان اور اللہ کے حقوق، بندگان کے حقوق کے تئیں اپنی ذمہ داریاں ہم نے نہیں ادا کی ہیں، ہم نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی ہے، دنیا کمانے کے پیچھے ہم نے آپ کو ایسے لگا دیا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے یہ بھی تمیز نہیں کی کہ مال کی آمدنی حلال طریقے سے ہو رہی ہے یا حرام طریقے سے ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہے اور ایسی حالت میں اللہ کی طرف سے یہ کووڈ آیا ہے اور یہ کورونا کا مرض وبا آئی ہے اور ہم سب ہر اعتبار سے متاثر کر دیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عذاب کو ہم نے دعوت دیا ہے، ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سکھ سے نہ بیٹھیں، چین سے نہ بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے انابت کریں، رجوع کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، الہوزاری کریں، گریہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم نے بغاوت کی ہے اور ہم نے خود اپنے کردار سے اپنے اوپر تیری مصیبت کو اور تیرے عذاب کو دعوت دے دیا ہے، اب ہم رجوع کر رہے ہیں، ہم لوٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اپنی زندگی کے اندر اصلاح حال کی کوشش کر رہے ہیں، مستقبل میں آنے والے لمحے میں ہم غلط کام سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے، ابھی توبہ کرتے ہیں، فرائض کی پامالی کو ختم کرتے ہیں، توحید کو آباد کرتے ہیں، سنت کو زندگی میں لاتے ہیں اور بندگان کے حقوق کو بھی پامال کرنے سے باز آتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمیں اپنی طرف سے جو تو نے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اس عذاب کو تو ٹال دے ہم سے۔ میرے بھائیوں، حضرت چچا عباس بن عبد المطلب، حضرت چچا عباس بن عبد المطلب نے کیا کہا تھا ما نزل بلاء الا بذنب وما نزع الا بتوبہ۔
دنیا میں انسانیت کے اوپر, اللہ کے بندگان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے, جو بھی آزمائش آتی ہے, جو بھی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, وہ بندگان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے, ان کی معصیات کی وجہ سے آتا ہے, ان کی سرتابی اور بغاوت کی وجہ سے آتا ہے. اور جب بھی کوئی مصیبت ٹلتی ہے انسانیت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ہٹاتا ہے, دور کرتا ہے, تو وہ توبے کے ذریعے سے ہٹاتا ہے. توبہ کرو گے تو مصیبت ٹلے گی, رجوع کرو گے تو اللہ مصیبت کو اٹھا لے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو ہمارے گندے کرتوت, ہمارا گندا رویہ, گندا عمل, ہماری بدعملیاں میرے بھائیو یہ سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں, آفتیں, بلائیں, یہ کورونا کی وبا اور یہ کووڈ کا مرض ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور یاد رکھو, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, اچھے برے کی کوئی تفریق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سبق سکھایا ہے. ہم نے عرض کیا شروع میں کہ مصیبت ہے یہ اللہ کی طرف سے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ اگر اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش ہے پھر بھی مصیبت میں وہ مبتلا کیے گئے ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچاؤ کہ مصیبت جب آئے گی تو تم میں سے صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گی, بدعملوں پر نہیں آئے گی, آئے گی تو سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارا درجہ بلند کر دے گا. قیامت کے دن تمہارا صلہ الگ کر دے گا, تمہارا انجام الگ ہوگا اور بدعملوں کا, بد کرداروں کا انجام الگ ہوگا. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, یہ اللہ کا نظام ہے اس دنیا کے اندر, تو اس دنیا کے اندر نافذ ہے, اسے کبھی تبدیل نہیں ہوتا پا سکتے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے طریقے کو, اللہ کے کائناتی نظام کو, اس میں کوئی تبدیلی نہیں پا سکتے, اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں پا سکتے. نظام ہے, یہ نظام ہے. بندے اللہ کے دین پر چلتے ہیں, اللہ کی رضا پر چلتے ہیں, اللہ کی خوشنودی پر چلتے رہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان پر برستی رہتی ہیں, اللہ کی نعمتوں کی برکھا ہوتی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. ما کان اللہ. بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ جو حالات بنے ہیں پوری دنیا کے خطے خطے میں, گوشے گوشے میں, اسے ایسے نہ جانے دو, اسے آ کر کے آ کر کے گزر جائے اور اس پر ہم آپ غور نہ کریں, فکر نہ کریں, اپنی ذمہ داریاں نہ سمجھیں. اس کے اسباب پر, اس کے وجوہات پر, اس کے عوامل پر اگر ہم غور نہ کریں, اللہ کی قسم ہے بہت بڑے خسارے میں ہوں گے, بڑے نقصان میں ہوں گے. اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اے اللہ, تو نے ہم پر ایک مصیبت ڈالی لیکن پھر بھی ہم اپنی اصلاح حال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے, وہی رویہ, وہی کردار, ہم نے اپنے آپ کو اسی پر باقی رکھا. تھوڑا سا خوش ہو گئے کہ مصیبت ٹل رہی ہے, وہی رفتار پرانی, وہی نماز سے بے توجہی, وہی مسجدوں کی ویرانی, وہی حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیا, وہی ہون, وہی ہڑپ, وہی غبن, سب کچھ کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں, اگر ایسا ہمارا کردار ہے, ایسا ہمارا رویہ ہے, تو یاد رکھو کہ یہ ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت کی دعوت دے دی ہے. کیونکہ اللہ کا نظام کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ڈالتا ہے, چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ تم سدھر جاؤ, تاکہ تم سنور جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں زمین کے گوشے گوشے میں, خواہ وہ سمندر کے اندر ہو, خشکی کے اندر ہو, تری کے اندر ہو, جو بھی دنیا میں مصیبتیں, آزمائشیں, فساد رونما ہوتا ہے, بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے گندے کرتوت کی وجہ سے, لوگوں کی شرک کی وجہ سے, لوگوں کی بدعات کی وجہ سے, انسانوں کے ظلم کی وجہ سے, ذاتی کی وجہ سے, فرائض و واجبات کی پابندی سے, بغاوت کی وجہ سے, بندگان کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے, یہ ساری آزمائشیں, مصیبتیں دنیا میں آتی. سارا فتنہ, سارا فساد, ساری میرے بھائیو انار کی جو دنیا میں دکھائی دیتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے کرتوت کی وجہ سے ہے. اور یاد رکھو, اسلام کا نعرہ, مسلمانیت کا دعویٰ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی کام نہیں آ سکتا ہے. آپ نے, ہم نے, سب نے دیکھا, میڈیا کے دوش پر ساری خبریں ہم نے ملاحظہ کی اور ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا. دنیا کا کوئی خطہ, حرمین شریفین کی سرزمین, جہاں توحید کا غلغلہ ہے, جہاں سنت کا پرچم لہرا رہا ہے, میرے بھائیوں, انسان ہونے کے ناطے اس بستی میں بھی گناہ موجود ہیں, ایک گناہ, دو گناہ موجود ہیں, بہت سارے گناہ موجود ہیں, لیکن توحید و سنت وہاں کا مشن ہے.
الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود کیا وہاں کے لوگ متاثر نہیں ہوئے؟ سب کے سب متاثر ہوئے. اس کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ وہ سبق اور پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. پیغام کیا؟ پیغام یہ ہے کہ کسی کو کسی وطن کا، کسی ملک کا، کسی خطے کا، کسی عرب و عجم کا، کسی شمال جنوب کا، کسی مشرق مغرب کا کوئی بھی حوالہ اور اسلام کا دعویٰ، مسلمانیت کا دعویٰ، میرے بھائیو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسا رویہ ہوگا، جیسا کردار ہوگا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انجام اور کردار، انجام اور اس کا میرے بھائیوں اس کا نتیجہ اور نچوڑ بھی ہوگا، خلاصہ بھی ہوگا. اس لیے یہ بات اپنے پلے باندھو، اسے ایسے جیسے آیا ہے ویسے نہ جانے دو، ورنہ بہت بڑے خسارے میں ہم ہوں گے. اگر چھوٹی مصیبت سے، چھوٹے عذاب سے اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارتے تو اللہ کی طرف سے اس سے بڑا عذاب آتا ہے. اس سے نہیں سدھریں گے، اس سے بڑا عذاب آئے گا. اور جب رادے درگاہ ہو جائیں گے، بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہو جائیں گے، سدھرنے اصلاح حال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو یاد رکھو پوری روئے زمین کو تہس نہس کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ایک سجدہ کرنے والا روئے زمین پر باقی نہ بچے، ایک مسلمان باقی نہ بچے، ایک مومن باقی نہ بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تہس نہس کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. اللہ فرماتا ہے اگر تم بغاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا. ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسی نسلوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے. تم بغاوت کرنے والے ہو، جاؤ دنیا سے، حق نہیں پہنچتا تمہیں دنیا میں رہنے کا، تمہیں عزت دیے جانے کا، تمہیں شان و شوکت کا حق نہیں پہنچتا، تمہارا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے بدل دے گا ان لوگوں کو لا کر کے جو ہم سے بہت اچھے ہوں گے. میرے بھائیو میرے بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ مصیبتیں جو آتی ہیں اسی لیے آتی ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ ہو سکتا ہے یہ پلٹیں، رجوع کریں، توبہ کریں، آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کی دین کی طرف، اس کی رضا جوئی کی طرف. اس لیے یہ مصیبتیں آتی ہیں. ورنہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ڈالا؟ نعمت کیوں چھینے گا؟ ساری نعمت اس نے دی ہے، چھینے گا کیوں؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. لا یغیضها سحا اللیل والنہار، صبح شام بٹتا رہے اللہ کے خزانے سے، اولین سے آخرین تک سب کو نوازتا رہے. کوئی بھی کمی ہونے والی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. پھر کیوں چھینے گا ہماری نعمت کو؟ ہم چھنوائیں گے، ہم بغاوت کریں گے تو اللہ چھینے گا، سبق سکھانے کے لیے، عبرت کے لیے، جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے، یہی نظام ہے، اسی نظام پر دنیا قائم ہے. اور یاد رکھو بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا تھا تم ہوئی زمین میں 2 مرتبہ بڑے بڑے فساد مچاؤ گے، بڑا بڑا جرم کرو گے، گناہ کرو گے، معصیت کرو گے، حد سے تجاوز کر جاؤ گے. یاد رکھو جب تم ایسی حرکت کرو گے تو ہم تمہارے پیچھے اپنے ایسے بندوں کو لگائیں گے، اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. تمہارے پیچھے ایسے ظالموں کو مسلط کر دیں گے جو تمہیں سبق سکھا دیں گے، تمہارے گھروں میں گھس گھس کر کے تمہیں نیست و نابود کریں گے اور تم کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر کے رہے گا. ذالک، سنو یہ فیصلہ، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ کا نظام یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت، کسی قوم کو کوئی نعمت دے دیتا ہے، کسی امت کو اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، لم یکن مغیرا، تو اللہ کسی دی ہوئی نعمت کو نہیں بدلتا، نہیں لیتا، نہیں چھینتا. اللہ کا نظام یہی ہے، حتی یغیروا ما بانفسهم، جب تک کہ وہ نہیں بدل جاتے. جب بدل جاتے ہو تم، ہم، تو اللہ اپنی نعمتوں کو بھی ہم سے چھین لیتا ہے. ہماری صحت کا جنازہ نکل گیا، ہماری معیشت کا جنازہ نکل گیا، ہماری ملازمتیں تباہ و برباد ہو گئی. ہم اس طرح سے فقر، محتاجگی، مسکنت، غربت سے دوچار ہو گئے.
میرے بھائیوں بڑے بڑے کارپوریٹ لیول کے بزنس کرنے والے متاثر ہو گئے. انہیں یہ بھی اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آنے والے کتنے سالوں میں ان کی معیشت کا سدھار ہو سکتا ہے, اصلاح ہو سکتی ہے. دنیا کے گوشے گوشے میں کسی نے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھا تھا, کسی نے میڈیکل سائنس میں اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھا تھا, کسی نے بزنس میں اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھا تھا, کسی نے سوچا تھا کہ روزی رساں ہم ہیں, جس کو چاہیں گے دیں گے, جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے گوشے گوشے میں ہر طرح کے چھوٹے بڑے ملک کے لوگوں کو سب کو سبق سکھا دیا, اور پوری دنیا میں اللہ کی عظمت اور قدرت عام ہو گئی کہ ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. دنیا میں کوئی سپر نہیں ہے, کوئی اگر اللہ کی ذات کوئی اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کوئی بس کسی کے بس میں نہیں ہے. کوئی دنیا کے حالات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ہمت نہ کرے, کوئی جرأت نہ کرے, کوئی جسارت نہ کرے. ظالموں نے باغیوں نے جانے کیا سمجھا ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی ایسی گت بنا دی, ان کی ایسی درگت کر دی کہ ان کے پتے پانی ہو گئے, انہیں حق کی بکی بند ہو گئی. انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم تو سپر تھے اور پہلے ہی راؤنڈ میں لاکھوں میں ہمارے ملکوں کے اندر موت واقع ہو گئی, ہم کچھ نہیں کر سکے. وہ ممالک جو اپنے آپ کو میڈیکل سائنس میں کنگ سمجھتے تھے میرے بھائیوں, انہیں ایسے اللہ کی عذاب نے, اللہ کی سزا نے ایسے گھیرا کہ ان کے سارے اسباب و وسائل فیل ہو گئے. سارے ڈاکٹرز اور ساری جو ترقیاں ہیں ان کے پاس, ساری ترقیات میڈیکل سائنس کے حوالے سے سب کی سب دھری کی دھری رہ گئی, اور اللہ کی عظمت کا چرچا غلغلہ پوری دنیا کے اندر ہو گیا. مانو نہ مانو, چاہے نہ چاہے, خواہی نہ خواہی, تمہیں یہ ماننا اتنا ضروری ہے کہ طاقت کی طاقت دنیا کو چلانے والی جو ذات ہے, تدبیر اور انتظام جس کے ہاتھ میں ہے, وہ الگ ہی کوئی ذات ہے جو عرش پر بیٹھا, عرش پر مستوی ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حالات گزرے ہیں, ان حالات کو ایسے نہ جانے دو. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو اگلے عذاب کے لیے تیار رہو, اور یاد رکھو یہ تو ایک جھٹکا ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. تب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ باپ اپنے بیٹے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, بیٹی اپنے ماں سے, شوہر اپنی بیوی سے, بیوی اپنے شوہر سے قریب آنے کو تیار نہیں ہے. خطرہ ہے, اندیشہ ہے کہ وبا نہ پھیل جائے, موت کے گھاٹ نہ اتر جائیں. حالات ایسے ہو گئے, ہاسپٹل کے نظر کر دیا گیا علاج و معالجے کے نام پر, نتیجہ یہ نکلا تو اس کا جنازہ سامنے آیا, اور جنازہ پڑھنے کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے بھی موقع نہیں ملا, دعا کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, یہ پھر بھی کچھ نہیں ہے. ماضی میں, زمانے قدیم میں میرے بھائیوں, تاریخ کے صفحات پر ایسی وباؤں کا تذکرہ ہے کہ سن کر کے ہمارے بال جھڑ جائیں گے, ہمارے ہوش اڑ جائیں گے. میرے بھائیوں ایسے حالات آئے تھے 10ویں صدی ہجری کے اندر, علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ ایسی وبا دنیا میں عام ہوئی تھی بعض ممالک کے اندر کہ لوگوں کو, آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری کروڑوں کا بزنس تھا ختم ہو گیا, لاکھوں کا ختم ہوا, 1000 اور 100 والے تھے وہ تو مٹ گئے, ختم ہو گئے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو امت کے علماء نے لکھا ہے, علامہ علائی وغیرہ نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر. حالات یہ ہو گئے تھے کہ لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسنا پڑ گیا تھا. اناج کے نام پر پیٹ میں جانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اپنے مردہ لوگوں کی لاشیں کاٹ کر کے ان کے گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنے جرم کی سزا میں ان حالات سے نہ گزرنا پڑے, اس ویسا منہ نہ دیکھنا پڑے, ویسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں, ہم نے اپنے آپ کو بہت آسان بنا لیا ہے, اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس تھوڑا سا حالات بگڑ گئے تو نماز پڑھنے لگے اور تھوڑا سا اپنی اصلاح کر لیا. لیکن جیسے ہی حالات کی اصلاح ہونے لگی, ہم نے اپنے آپ کو بھی بدل دیا. اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہوئے سنائی دیے, یہ مصیبتیں مسلمانوں پر کیوں ہیں؟ ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں, مسلمان ہیں, قرآن کے نام لیوا, مسجدوں میں حاضری دیتے, اللہ کا کلمہ پڑھنے والے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی محبت و ارادت کا دم بھرنے والے ہیں. بھلا یہ مصیبت ہم پر کیوں آ رہی ہے؟ اس سے ظالم کفار مشرکین کیوں نہیں تباہ کر دیے جاتے؟ بھلا اللہ نے مصیبت ہم پر کیوں ڈال دی ہے؟ ہم نے عرض کر دیا ہے, کسی کے ایمان کا دعویٰ, کسی کی مسلمانیت کا
میرے بھائیوں حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کسی کام کا نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے عملی طور پر پریکٹیکلی اگر اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے تو اللہ کی رحمت کی امید کرنا چاہیے, اور اگر مصیبت بھی آئی ہے تو اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنا چاہیے اور اللہ سے امید کرنا چاہیے کہ اللہ اس میں کامیاب ہونے کے نتیجے میں قیامت کے دن ہمیں اپنے اونچے درجات سے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. ورنہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں یہ مصیبتیں یا آزمائشیں ہمارے لیے عذاب ہیں, ہمارے لیے عذاب ہیں. کوئی حوالہ, کوئی بھی مسلمانیت کا دعویٰ, ڈنکا, اور بعض لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اسباب ہے. کچھ لوگوں نے کیا سمجھا, شروع میں 1 مہینہ 2 مہینہ سوچا یہ وبا آئی ہے, اور ہندوستان کے اندر, ملک کے اندر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگلے 3 ہفتے کے اندر, 21 دنوں کے اندر یا 18 دنوں کے اندر ہم اس کو ہم مات دے دیں گے, اسے ہم اسے ہم ہرا دیں گے. یہ سب بھی باتیں ہو رہی. لوگوں نے سمجھا تھا کہ ہمارے پاس تو کروڑوں اربوں کی دولت ہے. میرے بھائیوں 1 مہینہ اگر ہم ڈیلی بانٹتے رہیں گے اور ڈیلی تکلیفوں میں رہیں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے, اس کے بعد تو پھر ہم تو کامیاب ہی ہوں گے, ہمارے پاس معیشت ہے, دولت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دراز کیا, اس سے نہیں ختم ہوگی مصیبت ختم کرنا ہے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اصلاح حال کرنے کی ضرورت ہے, حقداروں کو حق دینے کی ضرورت ہے, فرائض کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کے حضور رونے گڑگانے کی ضرورت ہے, ورنہ اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے واقعہ یاد آتا ہے جنگ قادسیہ کا سن 15 ہجری 16 ہجری کے اس موقع پر میرے بھائیوں جنگ قادسیہ پیش آئی تھی. جنگ قادسیہ اللہ اکبر بہت بڑی جنگ ہے, عراق کے اندر ہوئی تھی, اور قادسیہ وہیں کا ایک شہر ہے, اور وقت کی بہت بڑی ظالم طاقت فارسیوں کی, آگ کی پوجا کرنے والوں کی قوت, جس کا قائد رستم تھا, جس کو اپنی طاقت پر, اپنی دولت پر اور اپنے اسباب پر بہت ناز تھا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں, عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں میرے بھائی لشکر بھیجا گیا. لشکر گیا, خلاصہ اس کا یہ ہے جنگ ہوئی, اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. بشارت اسلام کو غلبہ ہوا, مسلمانوں کا اسلام کا توحید کا جھنڈا لہرایا گیا. جنگ کے اندر حضرت ابو الدرداء بھی موجود تھے, اور صحابہ کرام موجود تھے. یہ حالات ہوئے, مسلمانوں نے فتح کر لیا, ان کے مرد و عورت قیدی اور غلام بنا کر کے لے لیے گئے, ان کے مالوں کو غنیمت بنا کر کے لے لیا گیا. حالات یہ ہو گئے, مسلمان کھلکھلا کر کے ہنس رہے ہیں, اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور اللہ کی طرف سے ملنے والی فتح پر اس کے لیے حمد و شکر کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. انہی حالات میں ایک کنارے بیٹھ کر کے حضرت ابو الدرداء سر نیچے جھکا کر کے اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر کے وہ بھی زارو قطار بلک کر کے رو رہے ہیں, جیسے وہ فارسی رو رہے ہیں. آگ کی پوجا کرنے والے شکست کھانے کی وجہ سے, ہارنے کی وجہ سے بلک کر کے رو رہے ہیں. ایسے ہی حضرت ابو الدرداء بھی ایک کنارے رو رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا, ساتھیوں نے, ابو الدرداء وہاں سر جھکا کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس گئے, دیکھا رو رہے ہیں, سر پر ہاتھ رکھا, سر اٹھایا, کیا ماجرا ہے؟ آج تو رونے کا دن نہیں ہے ابو الدرداء, آج تو ہنسنے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. ھذا یوم اعز اللہ فیہ الاسلام واہلہ واذل فیہ الشرک والمشرکین. اے ابو الدرداء, آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو, مسلمانوں کو عزت دی ہے, کافروں کو, کفر کو, شرک اور مشرکوں کو ذلیل کیا ہے. آپ روتے ہیں, رونے کا دن نہیں ہے, تو خوشی کا دن ہے. انہوں نے جواب دیا تھا, وہ جواب سمجھو, اللہ کی نعمتوں میں ہم بھی کھیل رہے ہیں. میرے بھائیوں دادے عیش دے رہے ہیں, ناز و نعمت میں پل رہے ہیں, اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے ہم مسلمانوں کو. لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے کہ یہی عزت, یہی شان و شوکت ہے. کیا جواب دیا کہ اللہ کی قسم تمہارا برا ہو, تمہیں تعجب ہے تمہاری اس بات پر, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ فارسی قوم جو عراق کے قادسیہ کے اندر موجود ہے, اس کی طاقت, اس کی سلطنت, اس کی حکومت, اس کے مال و دولت, اسباب بے شمار ہیں, اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے دنیا کے اسباب و وسائل کی. لیکن پھر بھی آج ہم تھوڑے مسلمانوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری نعمتوں کو ان سے چھین لیا, ان کی عزت کو ذلت سے تبدیل کر دیا. اس کا راز کیا ہے سمجھو. اگر تم نے اس راز کو نہیں سمجھا تو ان جنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہاں کیوں ذلت آئی ہے,
क्यों रुसवा किया गया, क्यों इनको भी, इनकी बेटियों को, बहनों को और इनकी औरतों को बांधी बनाया गया, इनके मर्दों को कैदी और गुलाम बनाया गया, इनका माल छीना गया, इनकी हुकूमत छीन ली गई। इसलिए इन्नहुम ज़य्यउ अम्रल्लाहि सुब्हानहु व तआला, वजह ये है सारी नेमतें इनके पास हैं, लेकिन ये जिल्लत का मुंह क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि इन्होंने सारी नेमतें खाने के बाद, सारी नेमतों में खेलने के बाद अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के दीन को ज़ाये कर दिया, पामाल कर दिया है। तो ये मुसलमानों की मुसलमानियत के दावे पर कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं। अगर हमने आपने अपनी इस्लाह नहीं की, अल्लाह की कसम है, मुसलमानियत का दावा, लेकिन जिंदगी में इस्लाम जैसे चाहिए वैसे नहीं हो, वो तौहीद चाहिए नहीं हो, वो सुन्नत चाहिए नहीं हो, वो वाजिबात की फराइज की पाबंदी चाहिए नहीं हो, तो सिर्फ दावों से कुछ नहीं होता, दावों से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। अगर हमने भी मुसलमान का नाम रख करके, मुसलमान खानदान में बस करके और बरसहा बरस से मुसलमानों का, मुसलमानों से होने के साथ साथ हमने अल्लाह के हुक्म को पामाल किया, अल्लाह के दीन को पामाल किया, कुरान को, सुन्नत को, अल्लाह तबारक व तआला के शरीयत को पामाल किया, तो अल्लाह का अज़ाब हमारा इंतजार कर रहा है। और लोग समझते हैं कि चलो एक मैदान तो सर कर लिया, कोविड जा रहा है तो अपनी हरकतों पर फिर लौट आए, वही रवैया, वही अंदाज, वही किरदार। अल्लाह फरमाता है वइन उदतुम उदना, वइन उदतुम उदना, अगर तुम फिर पलटोगे गुनाहों की तरफ तो हम फिर पलटेंगे तुम्हें अजाब देने की तरफ। कोई ये ना समझे कि मामला सॉल्व हो गया, मैदान सर कर लिया, सारी ताकत अल्लाह के हाथ में है। बिगड़ोगे तो अल्लाह की सुन्नत आ जाएगी, सुधर जाओगे तो अल्लाह की नेमतों की बरखा बरसेगी। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इन हालात से ऐसे तैसे गुजरने से बचने की तौफीक अता फरमाए, इससे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, इससे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, इससे हमें अपनी जिंदगियों में सबक लेने, इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमने इससे कोई नतीजा नहीं निकाला, इस्लाह हाल नहीं किया, तो याद रखो ये कोई आगाज ही है, कोई अंजाम नहीं है, कोई इख्तिताम नहीं है, कोई फाइनल नहीं है। मेरे भाइयों, ये तो एक मामूली झटका, मामूली कचौका है जो अल्लाह ने लगाया ताकि तुम हम सब सुधर जाएं, इस्लाह कर लें। नहीं इस्लाह करेंगे इससे बड़ी मुसीबत आएगी और फिर सुधर जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह तबारक व तआला के अय्याम, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नतों से, कायनाती निजाम से जो भी मुसीबतें हम पर आजमाइशें आती हैं उससे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, तौबा, इनाबत, रुजू, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह ताला हमें इस लायक बनने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह की नेमतों की बरखा होती रहे, अल्लाह हमारी नेमतों को न छीने। व ज़रबल्लाहु क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना, अल्लाह ने एक नक्शा खींचा, उसका तर्जुमा कर देता हूँ। अल्लाह एक मिसाल बयान फरमाता है, एक बस्ती है, कोई मुल्क के दुनिया के अंदर कोई बस्ती है जो अल्लाह ताला की नेमतों में खेल रही थी, इधर से नेमत, उधर से नेमत, आगे पीछे हर तरफ से नेमतों की बरखा हो रही थी, बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। फकफरत बिअनउमिल्लाह, लेकिन उस बस्ती ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। फ़अज़ाक़हु लिबासल जूइ वल खौफ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर भूख का और डर का लिबास डाल दिया। उन्हें अल्लाह ताला ने घेर लिया, भूख से घेर लिया, खौफ से घेर लिया, बदअमनी पैदा हो गई, सुकून और चैन गारत हो गया और टके टके दाने दाने के मुहताज हो गए। इसलिए अल्लाह फरमाता है बिमा कानू यसनऊन, उनका किरदार ऐसा था, उसी किरदार की वजह से उनके ऊपर ये अजाब अल्लाह ताला का आया है, ये सजा उनको दी गई है। अल्लाह ताला हमें ऐसी हरकतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।